اب ایک نقطہ اور بھی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ چلیں آپ صدر راستہ الگ کر لیا نا. ہاں میرا تو جو ماضی میں ابھی جاننا چاہ رہا ہوں موجودہ صورتحال کے تناظر میں کہ صدر سے ملاقات ہوگی، کچھ حلقوں سے بھی آپ کے روابط ہیں. ایک اور بڑا فریق جو وہ پی ڈی ایم ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے. نہیں، پیپلز پارٹی نے جب سے 90 دن کے الیکشن کی بات شروع، آج ان کی سی ای سی بھی وہاں پہ نتیجہ بھی آ جائے گا نا. اس میں یہ ہوا کہ میں عمر ایوب صاحب کی گفتگو سن رہا تھا جو سیکرٹری جنرل ہے، تو وہ ان کی باتوں میں ایک ان کے لیے تھوڑی سی محبت جھلک رہی. نہیں ان کی نہیں، فیصل کریم کنڈی کی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ والی جو پی ٹی آئی وہ نہیں، کچھ اور طرح کی اگر بدلی ہوئی پی ٹی آئی ملے تو اس سے اتحاد بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی وہ آن ریکارڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں ان تین بڑی سیاسی جماعتوں سے بھی آپ کا رابطہ ہوا، ان کی منشا، ان کی خواہش بھی آپ نے جانی، یا ابھی تک آپ کا جو جھکاؤ ہوا وہ صرف دو مرکزی کرداروں کی؟ ہاں جی دیکھیں ان کا جہاں تک تعلق ہے ان دونوں پارٹیوں کا، اور میں اٹھتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی مل جاتا ہے، بیٹھتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی مل جاتا ہے، ہم آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں ان کا اس وقت جو عمران خان کی پارٹی کو والوں کو میں نے بتایا بھی، تمہارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عوام کی اکثریت تمہیں سپورٹ کر رہی ہے، بھاری تعداد، ہاں بھاری تعداد زیادہ بنا، اور یہی تمہارا ایسٹ بھی ہے اور یہی تمہاری لائبلٹی بھی ہے. یہی تمہیں راستہ بھی نہیں لینے دے رہی اور یہی آپ کے دماغ کو بھی ذرا اس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ اپنی طاقت کی. اس کو لڑا دیا. ہاں وہ تو وہ لڑانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ طاقت آ گئی تھی. میرا یہ بھی غلط جگہ پہ لڑا دیا. اور وہی نا. اچھا اب میں نے کہا کہ اس طاقت کو بچانا اور اس طاقت کو اپنے لیے لائبلٹی کے بجائے ایسٹ بنانا وہ آپ کا اپنا. اب جہاں تک یہ دوسری پارٹیوں کا تعلق ہے، اس وقت تک ان کی جو زیادہ تر وہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے قائم رہے اور ان فاصلوں میں سے وہ اپنے لیے محبت اور راستے نکالے. میرا خیال ہے یہ ان کا غیر جمہوری سوچ ہوگی اگر ہوگی تو. دورانی صاحب اب 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، بریک تھرو ہوگا یا نہیں؟ آپ کا جو پہلا قدم تھا آپ کا، دوسرا تیسرا چوتھا قدم آپ اٹھائیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ آپ تھکے نہیں ہیں نہیں اور لگے رہیں گے، یہ بات درست ہے؟ یہ درست ہے. دوسرا قدم، پہلا قدم یہ ہو گیا، دوسرا قدم میں کل اٹھاؤں گا. وہ کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں ایک جو فرسٹ سی بی ایم کل بتاؤں گا. فرسٹ سی بی ایم پیکج جو ہے وہ کل تک میں کنسلٹ کر کے. اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ آتا ہوں سر، میں ٹائم کام ہے سر، نقطہ کام ہے. سابق وزیر خارجہ اتنا بڑا یعنی وائس چیئرمین پارٹی کا، اور ہتھ کڑی لگا کے پیش کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہوا تھا؟ پروفیسروں کو، بزرگ پروفیسروں وہ کو تو اور چیز تھی نا، اب بھی یہی ہوا تھا. وزیر خارجہ کو، سابق وزیر خارجہ کو اب ہتھ کڑی لگا رہے ہیں. وہ دوڑ رہا ہے، مفرور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ دنیا میں بے عزتی کراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے بھی ایسی تصویروں کی وجہ سے چہرہ مسخ ہوا تھا جمہوریت کا. ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے بگٹی صاحب، ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. بگٹی صاحب اور فواد حسن فواد صاحب اور ایک دو اور لوگوں کی جو کابینہ میں شمولیت ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن کو تشویش ہے. بہرحال میں یہ آپ سے آپ کی موجودگی سے فائدہ، وقت کام ہے ہمارا. انہوں نے نام نہیں لکھے کسی کے خط میں، نہیں لکھے، لیکن یہ عام اطلاع ہے، عام فہم سی بات ہے جن کی اس کی وجہ سیاسی وابستگی ہے نا ان کی. سر اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں. سر یہ سی بی ایم میں ناظرین کو اطلاع دیں، کیا تجویز آپ دیں گے؟ سی بی ایم میں تجویز میں دوں گا پی ٹی آئی اور باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ انہیں کچھ نکات کے اوپر ٹھیک آپس میں کنسنسس، مثلاً جو کل آپ جو کل بتا دیں، ہلکی سی بات کوئی کل بتاؤں. وہ کل نہیں بتانے دینا، بتانے لگتے ہیں. مثلاً کوئی ایک نقطہ یہ تو بتائیں نوجوان ہے نا سر، کوئی ایک نقطہ تو بتائیں ناظرین کو پتہ چلے. ہاں جو ایک نقطہ یہ ہوگا کہ قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، مطلب قومی مفاہمت کے لیے قومی مفاد کی بات پہلی ہوگی. وہ پہلی ٹھیک. اب یہ سب گول گول کچھ نہ پڑھو. مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے ذمہ تو شاید نگران سرکار میں وہ کام لگنا تھا، وہ نہیں لگا تو اب دوسرا کام لگ گیا. چلو وہ پتہ ہے کیا ہے سر، نام تو آتا رہتا ہے، ہاں وہ تو جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، اور جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. میرے سے کسی نے پوچھا، وہ میری شادی ہوئی نا، بیگم صاحبہ نے مجھے کہا شروع میں ہی نا، کہتے مجھے لگتا ہے تم نے آخر میں نواب زادہ نصر اللہ خان بن جانا. اچھا یہ تو ہو گیا سی بی ایم.
آپ یہ بتائیں. ہاں میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز اور کیا نہیں ہو وہ تو سکتا ہے واقعی. کہ اچھا یہ بتائیں میرا آغاز کو کون پوچھتا ہے, انجام اچھا ہو. جاوید صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے بابائے مذاکرات. ہاں مذاکرات یہ تو ہوگی لڑے وہ کو قریب یہ تو ہوگی سی بی ایم اور ابھی تک کی صورتحال. اگلے دور میں کن سے مل رہے ہیں؟ اگلے دور میں ایک تو جو مل جائے گا اس سے ملوں گا, ٹھیک ہے نا جی. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے جتنے فریق ہیں جتنے فریق ہیں اصل میں خبریں بنا سکتا ہوں بہت سی آج بھی, لیکن میں اس لیے ہر فریق کے سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ, لیکن پھر بھی شاید میں ذکر نہ کروں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بیک ڈور ڈپلومیسی پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ جب آپ ملنے کی خبریں بنا دیں, چور دروازے کی سیاست, چور نہیں, چور دروازے کی پچھلے دروازے کی. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ میڈیا ہائپ نکالنا شروع کر دیں اپنے ہر قدم کی, تو پھر کہیں بھی نہیں آپ. سر نیک خواہشات آپ کے لیے, اللہ کرے ملک میں سیاسی مفاہمت ہو.